السلام عليك يا رسول الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرات مکرم، بحمدہ تعالی عز و جل آج 24ویں نشست میں ہم اور آپ قرآن پاک کے فرمودات سننے اور سنانے کے لیے موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن کی برکتوں سے ہم کو اور ہماری نسلوں کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 24ویں پارے کی ابتدا یوں فرمائی، ارشاد ہوتا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق، اس سے بڑھ کر کے ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے۔ مجھے میرے ساتھ گزرے ہوئے کچھ معاملات یاد آتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسی پر کچھ آپ کی بارگاہ میں بطور نصیحت عرض کروں۔ موجودہ وقت میں کچھ روشن خیال اپنے آپ کو سمجھنے والے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ انہوں نے قرآن کا اور دین کا علم حاصل کر لیا ہے، جبکہ وہ بالکل کورے ہوتے ہیں۔ انہیں صرف اس بات کا گمان ہے، ورنہ حقیقت میں وہ کچھ بھی نہیں۔ اور دین کی باتیں جب ان کے سامنے پیش کی جائیں تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ تو نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قرآن اور حدیث میں نہیں ہے اس بات کا اعلان کرنا، گویا کہ سامنے والے نے قرآن پاک کو مکمل طور سے پڑھ بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے، اور حدیث پاک کے ساتھ بھی اس نے اسی طرح انصاف کیا ہے۔ تب اگر وہ یہ دعویٰ کرے تو اس کا دعویٰ صحیح ہے۔ سامنے والے کو جھٹلانے کے خاطر قرآن پاک کے اندر جو حکم آیا ہے اس کے خلاف دعویٰ کرنا، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اشخاص کو ظالم فرمایا ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کے عادت بد میں مبتلا ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ فرمان قرآن کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کی کوشش کریں اور دین کے معاملات میں جرأت کا مظاہرہ نہ کریں۔ وہی باتیں بیان کریں جو آپ کو مکمل یقین اور تسکین کے ساتھ معلوم ہے، اور اگر ایسا نہیں تو قرآنی آیات اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں بہت ہی توجہ کے ساتھ کسی بات کو پیش کرنے کی کوشش کریں۔ 24ویں پارے کے آغاز میں انسانوں کے کردار کو اور پھر کردار کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا کردار اس بد نصیب انسان کا ہے جو اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھتا ہے اور سچی بات کو جھٹلاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تو ایسے جھوٹوں کا جہنم میں کافروں کے ساتھ ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کو عارضی موت سے تعبیر کیا اور بتایا کہ نیند اور موت میں اتنا ہی فرق ہے کہ موت کی صورت میں بندے کی روح عارضی طور پر نہیں بلکہ مدت دراز کے لیے قبض کر لی جاتی ہے، اور نیند کی حالت میں وقتی طور پر نکال لی جاتی ہے۔ پھر جس کی موت کا وقت آ چکا ہو اس کی روح واپس نہیں کی جاتی، اور جس کا ابھی وقت نہ آیا ہو اس کی روح واپس کر دی جاتی ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں یقیناً درس عبرت ہے۔ حضرات مکرم، یہ روز کا معمول ہے ہمارا، اور جب ہم سوتے ہیں تو جو غفلت ہم پر طاری ہوتی ہے
یہ عارضی طور سے ہمارے جسم سے روحوں کا نکلنا ہے، اور اس میں ہمارے لیے سامان نصیحت موجود ہے۔ کاش کہ ہم اس پر غور کرتے، اور جو ہماری مستقل موت واقع ہونے والی ہے اس آیت کریمہ سے، اس میں ہم روشنی لینے کی کوشش کرتے۔ قرآن پاک اگر اس طرح کے مثالات یا حقیقتوں کو واضح کر کے جب بیان کرتا ہے تو قرآن کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے والے نصیحت حاصل کریں اور دنیاوی زندگی پر زیادہ غرور اور تکبر نہ کریں، اور جب انسان ایسا نہ کرے گا تو یقیناً اسے موت کی تیاری کی جانب جستجو ہوگی، اور جو موت کی جانب مکمل طور سے یقین حاصل کر لیتا ہے تو پھر عبادت کے اندر اس کا جو زاویہ ہوتا ہے وہ کافی نرالا ہوتا ہے، اور یہی جو ہے عبادت کا ذوق اور شوق در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ آیت نمبر 49 سے بتایا جا رہا ہے کہ انسان جب تکلیف سے دوچار ہوتا ہے تو گڑ گڑا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دور کر دیتا ہے اور اپنی نعمت سے نوازتا ہے تو اس نعمت کے حصول کو اپنی صلاحیت اور تدبیر کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ نتیجہ اللہ کی ناشکری پر اتر آتا ہے۔ ماضی میں بھی انسانوں کی یہ روش رہی ہے اور انہیں اس کی سزا ملی، اور آج کا انسان بھی اسی بیماری کا شکار ہے۔ اگر یہ اپنے ناشکری کی اس حرکت سے باز نہ آیا تو انہیں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہے، اور یہ مصیبت کا آنا در حقیقت بندے کے لیے رحمت ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ کسی پر مصیبت آئی تو وہ اس کے لیے زحمت بن کر کے آئی، نہیں، اگر مصیبتیں اللہ کی بارگاہ میں بندے کو جھکا دیتی ہے تو یہ مصیبتیں در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا پیغام ہے، اور اگر مصیبت آئے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں پھر بھی نہ جھکے تو اب یہ رحمت اس کے لیے نہیں ہے بلکہ زحمت ہے۔ ہمیں دونوں حالتوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کی جانب کب جھک رہے ہیں، اور وہ حالت بہتر ہے جو ہمیں اللہ کی جانب لے کر کے جاتی ہے۔ آیت نمبر 53 میں بندوں پر اللہ کی خصوصی رحمت اور اس کے فضل و احسان کا بیان ہے کہ وہ خطا کاروں، مجرموں اور کافروں کے لیے رحمت اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے۔ انہوں نے خود توبہ اور رجوع اللہ کی دعوت دیتا رہتا ہے، یعنی کہ وہ گناہ گاروں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ ان کے دل کے اندر امید کے چراغ کو روشن کر دیتا ہے۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں کفار و مشرکین کی جماعت آتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے دین کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں، مگر یہ بتائیں کہ ہم نے تو بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی برائیاں ہمارے ساتھ رہی ہیں، اب ہم اگر ایمان لے آئیں تو ہمارے پچھلے اعمال کا کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی اور قیامت تک کے لیے ہر گناہ گار کو یہ تسلی عطا فرمائی کہ نا امیدی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کسی بندے کو زیب نہیں دیتی، نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور گناہوں سے توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت ہی مقبول ہے۔ تم گناہوں سے توبہ کرو، مگر گناہ سے توبہ در حقیقت یہی ہے کہ بندہ آئندہ نہ گناہ کرنے کا عزم مصمم کرے اور یہ مکمل طور سے اس بات کو یقینی بنائے کہ پھر اس سے اس طرح کا کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے تائب کو اپنی بارگاہ میں محبوب رکھتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے گناہ نہیں کیا ہے۔ تو حضرات مکرم، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سے ایسی توبہ ہو کہ پھر اس کے بعد کوئی گناہ نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ضمن میں گناہگاران امت کو بشارت دیتے ہوئے اپنے نبی کے زمانے کہلوایا، اے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا، یقیناً وہ بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ یعنی کہ جو اللہ کی راہ سے بھٹک چکا ہے اسے امید دلائی گئی کہ سچی توبہ کے ذریعے واپسی کا راستہ باقی ہے۔ پھر آخر میں بتایا کہ کافروں کو گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، اور وہاں ان کا استقبال توہین آمیز انداز میں ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو اکرام کے ساتھ جنت کی جانب بلایا جائے گا، اور وہاں ان کا استقبال اعزاز و اکرام کے ساتھ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب اہل ایمان جنت کی جانب جائیں گے
تو اللہ تبارک و تعالی جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت کے دروازے پر ایک ایسا چشمہ ہے جس چشمے جہاں سے دو چشمے بہ رہے ہیں، مومن وہاں پہنچیں گے، ایک چشمے سے غسل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ظاہر کو پاک کر دے گا، اور دوسرے چشمے سے پئیں گے اور جب اس کا پانی نوش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے باطن کو پاک کر دے گا، اور پھر جب وہ آئیں گے تو فرشتے ان کے استقبال کریں گے اور ان سے کہا جائے گا آؤ پاکیزگی کی جانب، آؤ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے جنت میں پاکیزہ نعمتیں رکھی ہیں، اور پھر یوں ان کا عزت و اکرام کے ساتھ استقبال ہوگا اور پھر وہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت کے چشمے میں پاک ہوں اور پھر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے داخل جنت ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد بجا لانے کی توفیق دے۔ اب یہاں سے سورہ زمر کی تکمیل ہوتی ہے اور پھر ہم سورہ مومن کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ مومن یہ مکی ہے اور اس میں 50 آیتیں اور 9 رکوع ہیں۔ حامیم سے اس صورت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس جو ہے صورت کے اندر ایک مرد مومن کی حق گوئی اور بے باکی کا تذکرہ ہے، نیز اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، اس وجہ سے اس صورت کو سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت عالیہ ہے۔ اس صورت کو سورہ مومن یا غافر کہہ دیا جائے۔ اس صورت کا آغاز حروف مقطعات یعنی کہ حامیم سے ہوا ہے۔ ایسی صورتوں کی تعداد قرآن مجید میں 7 ہے۔ انہیں اصطلاحاً جو ہے حوامیم سبع بھی کہا جاتا ہے۔ ان صورتوں کی ترتیب نزولی و ترتیب تلاوت دونوں برابر ہیں، یعنی جس ترتیب سے مصحف پاک یعنی کہ قرآن پاک موجود ہے اسی ترتیب سے نازل بھی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر چیز کا ایک مغز ہوتا ہے اور قرآن کا مغز آل حامیم ہے۔ حضرات مکرم، سورت کی ابتدا میں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائمی معجزے یعنی کہ قرآن کا بیان ہے، جو کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود آپ کی نبوت کی صداقت کا گواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے علوم و معارف پر قدامت اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام اس بات کا گواہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری کتابیں آئیں مگر وقت کے ساتھ ساتھ وہ پرانی ہو گئیں، مگر اللہ کے کلام پر کسی بھی قدامت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اور آج بھی اللہ کا کلام زندہ اور تابندہ ہے۔ حضرات مکرم، یہ شان ہے قرآن کی کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں، جتنی بار پڑھیں یا جتنی بار سنیں، ہر ایک بار ایک نئی لذت اور ایک نئی روشنی کا احساس ہوتا ہے، اور پھر جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سے پہلے تو ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں تھا، اور یہ مسئلہ اور یہ جو قرآن کی روشنی آج ہمیں حاصل ہوئی ہے اس سے پہلے ہمیں حاصل نہ تھی۔ قرض کہ جتنی بار آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل الگ الگ انداز میں آپ کو حاصل ہوتا جائے گا۔ حضرات مکرم، آج دنیا میں بہت سی کتابیں آئی ہیں، سائنسی ترقیات اور جدید تحقیقات، اور اس کے علاوہ اور بہت سے علم کی باتیں کی جاتی ہیں، مگر تمام علوم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جیسے جیسے انسان ترقی کے مدارج طے کرے گا، قرآن اس کی پیشوائی اور رہنمائی کرتا نظر آئے گا۔ آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو اس کے گرد ہیں وہ سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ حضرات مکرم، مومن ہونا بڑی شان کی بات ہے اور بڑے فضل کی بات ہے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی فضل فرمایا ہے کہ تمام نبی، تمام ولی اس امت کے حق میں دعائے خیر کرتے رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت کا کیا کہنا، مگر اللہ کا ایسا فضل ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور سے کرم فرماتے ہیں اس امت پر، اور اس امت کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہتے ہیں، جس کی جانب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یوں اشارہ کیا
کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجیے۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا فضل ہے کہ مومن چاہے دنیا میں رہے چاہے دنیا سے چلا جائے، مگر اس کے حق میں ہمیشہ دعائے خیر، دعائے مغفرت اس کو جو ہے پہنچتا رہتا ہے، اور یہ ایک مسلمان ہونے کا بڑا ہی عظیم فائدہ ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں جو بھی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ پڑھنا واجب ہے نماز کے اندر، اور التحیات شریف کے بغیر نماز کی تکمیل نہیں ہوتی، اور قیامت تک نماز اللہ کے بندے پڑھتے رہیں گے، اور جب جب پڑھیں گے، جب جب امت مسلمہ کو ان کی دعاؤں کا حصہ ملتا رہے گا۔ تو آپ سوچیں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں مسلمان ہیں، اور پھر یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ ہم نہیں بھی آئے تھے تو بھی اللہ کے فضل سے اس دعا کا ہمیں حصہ مل رہا تھا، اور قیامت تک اس کا حصہ ملتا رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم گنہگاروں کے لیے اللہ کی پاک مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ رحمت دو جہاں، محسن انسانیت، فخر آدم و بنی آدم، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعائے خیر فرماتے رہے ہیں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جگہ عطا فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں پیدا کیا۔ ہمیں اس بات کی جانب کوشش کرنی ہے کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے درے جان آنا۔ اس بات کی جانب ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ حضرات مکرم، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے تسبیح کرتے ہیں اور مومنین کے لیے دعائے مغفرت کہتے ہیں، اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرے علم ہر چیز کو محیط ہے، تو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرے فضل اور تیرے حکم کی اتباع کی ہے ان کی مغفرت فرما دے، اور ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اس آیت میں بتایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے نہ صرف ان تائب بندوں کے لیے دعائیں بلکہ ان کے صالح آباء و اجداد اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد کے لیے جنت کی دائمی نعمتوں کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ قرآن کا ایک خاص اسلوب ہے کہ ترغیب کے بعد ترہیب، جنت کے بعد دوزخ اور اہل ایمان کے بعد اہل کفر کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی قبیل سے یہاں بھی پہلے نیکوں کا تذکرہ ہوا، اب کفار اور فجار کا حال بتایا جا رہا ہے کہ کافر جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کرتے ہیں، دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، مگر ان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن دراصل بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کا دن ہوگا، اور آج کے دن ہر شخص کو اس کے نیک عمل کا بدلہ دیا جائے گا یا پھر اس کے ظلم کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں ہوگا، ہر ایک کو پورا اس کا عمل کا بدلہ مل کر کے رہے گا۔ ظالموں اور ناپکاروں کا وہاں کوئی حمایتی اور سفارشی نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والی آنکھ اور سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرعون، حامان اور قارون جو کہ اقتدار اعلیٰ اور انتظامیہ اور سرمایہ داری کے نمائندے ہیں، ان کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہماری آیات اور معجزات کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ انہوں نے انہیں معاذ اللہ جادوگر اور جھوٹا قرار دیا، اور اس کے بعد انہی واقعات کا ذکر ہے جس سے پہلے بھی آپ سماعت کر چکے ہیں۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ موسیٰ دراصل لوگوں کا دین بگاڑ رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، اور زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں، اس لیے ہم ان کے خلاف یہ اقدامات کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ کی پناہ طلب کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے حفاظت طلب کی۔ حضرات مکرم مفسرین کرام نے یہاں پر فرمایا ہے کہ فرعون یہ چاہتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کر دے، مگر اس کے دل میں خوف آتا تھا۔ وہ آپ کی حقانیت کو بخوبی جانتا تھا، مگر کفر جو ہوتا ہے وہ نفاق سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اس کا نفاق یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ خوب باتیں کروں، بار بار سوالات کروں، تاکہ یہ سوال لمبا ہوگا، جواب لمبا ہوگا، طرح طرح کی ہیلے اور بہانے سے ان کو الجھا کر کے رکھوں، اس لیے کہ اگر میں نے ان پر کسی قسم کا قاتلانہ حملہ کیا تو پھر عنقریب اللہ کی جانب سے مجھ پر عذاب نازل ہوگا اور میں تباہ ہو جاؤں گا، اور میرا یہ ملک بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اسی لیے اس نے یہ سب کہنا شروع کیا، اور اس کے کچھ ایسے حمایتی تھے جو کہ کہتے تھے کہ فرعون تو ان کے قتل سے باز آ جا۔ تو وہ خود دلی طور سے یہ چاہتا تھا کہ میں ان کے قتل کے جانب مائل نہ ہوں اور ایسا کوئی عمل نہ کروں، اور لوگوں پر یہ جتانے کی کوشش کرتا تھا
کہ دیکھو میں تمہاری بات مانتے ہوئے ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میں اگر چاہوں تو ان کو قتل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ مگر در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں ایسا روب نبوت ڈال دیا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑا خائف رہتا تھا اور جانتا تھا کہ یہ حق پر ہیں، مگر اپنی حکومت چلے جانے کے خوف سے وہ حق کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا فرمائی، اے میرے کریم، میں تو تیری ذات پر بھروسہ رکھتا ہوں، میں تو تیرے فضل پر یقین رکھتا ہوں، اور میں تجھی سے پناہ چاہتا ہوں۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ نصیحت جو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کو اپنی قوت کے بل پر اور اپنی طاقت کے بل پر یہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اپنے طاقت کے بل پر محفوظ ہوں، یا پھر جو ہے میں نے کچھ ایسے ذرائع اختیار کر لیے ہیں جن کی وجہ سے میں محفوظ ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے انسانوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ حضرات مکرم، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یہ فرمان در حقیقت پورے امت کے لیے بلکہ ساری دنیا کے لیے اس میں ایک عظیم نصیحت ہے۔ آج ہم اپنے آس پاس کا جائزہ لیں، اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج کل کے بہت سے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اگر نوازا ہے، چاہے حکومت کے اعتبار سے، چاہے دولت اور پیسے کی بنیاد پر، تو وہ لوگ اپنے منہ سے اس طرح کی غرور والی باتیں نکالتے ہیں اور ایسا اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ جانے ہم سے بڑھ کر کے کوئی جو ہے عقل مند نہ ہوگا، اور ہم سے بڑھ کر کے کوئی جو ہے علم والا نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرات مکرم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تکبر سے بچائے اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مرد مومن بڑے جو ہے بہتر ہوتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے اور اللہ کی محبت میں لوگوں کے سامنے سچائی کو بیان کرتے ہیں۔ جب فرعون نے یہ باتیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بولی تھیں تو وہاں پر ایک مرد مومن ہوتے تھے جو بڑے ہی مؤثر انداز میں سلگتے ہوئے حقائق بیان کرتے، پھر بولتے، اے میری قوم ذرا سوچو کہ آج تو زمین پر تمہاری حکومت ہے، لیکن اگر ابھی اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں اس سے کون بچائے گا؟ آخر میں انہوں نے نہایت حسرت اور افسوس کے ساتھ کہا کہ اے قوم، آج تم میری بات نہیں مان رہے ہو، مگر عنقریب میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی۔ یہ ان کی بولی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ایمان لا چکے تھے، اور فرعون تو وہ دربار میں رہتے تھے، اور جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حمایت کی تو فرعون ان کے خلاف کچھ کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ ایک اور روایت ہے کہ وہ فرعون کے دربار کو چھوڑ کر کے جنگلوں کی جانب چلے جاتے ہیں، پہاڑوں کی جانب چلے جاتے ہیں، اور وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ 1000 سوار پر مشتمل ایک دستہ فرعون نے ان کی سرکوبی کو بھیجا کہ انہیں پا کر کے قتل کر دیا جائے، مگر جب وہ سوار ان کی جانب بڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت ایسے فرمائی کہ درندوں کی شکل میں اپنے مخلوق کو ظاہر فرمایا جو ان کے لشکریوں کو تباہ کر دیتا ہے اور ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ ان کی حق گوئی اور بے باکی کا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم انعام دیا ہے۔ یاد رکھیں، وہ عمل اللہ کو بہت ہی محبوب ہے جو وقت کے ظالم اور جابر حکمراں کے سامنے اسلام کے حقانیت کو بولا جائے اور واضح کیا جائے، بلکہ جہادوں میں یہ سب سے افضل جہاد ہے جب وقت کے ظالم کے سامنے حقانیت کے الفاظ بولے جائیں۔ اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں انہوں نے فرعون کے سامنے ایسی بات کہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ ایسا فضل فرمایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کا ذکر فرماتا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں کا باہمی جھگڑا اور اپنے جرائم کی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کی مذموم حرکت واضح کیا گیا کہ وہ ایک آدھ دن کے لیے جہنم کے عذاب میں تخفیف کی درخواست کریں گے، مگر وہ بھی پوری نہیں کی جائے گی، یعنی ظالموں کو عذرخواہی انہیں کچھ کام نہ آئے گی، اور ان کے لعنت کے لیے وہ بڑا ہی برا گھر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر انسان خارجی کائنات پر غور و فکر کرنے کے بجائے خود اپنی تخلیق ہی میں غور اور فکر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ ذرا انسان غور کرے اپنی تخلیق کے مختلف مراحل سے جب گزرتا ہوا انسان آتا ہے، ہر مرحلہ اس کا بڑا ہی عجیب و حیران کن ہوتا ہے۔ بے جان مٹی ہے، اس کے بعد انسان کی یہیں سے ابتدا ہوتی ہے، پھر نطفہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوا خون، گوشت کی بوٹی، ہڈیاں، ڈھانچہ، جان، عقل، سننے اور بولنے کی صلاحیت، اور پھر انسان کے جسم میں
ہزاروں میل لمبی پھیلی ہوئی رگوں کا جال، خون کی گردش، دل کی حرکت اور انسان کے جسم میں 360 جوڑ وغیرہ وغیرہ، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال قدرت۔ پھر انسان پیدا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، اور اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی ہے بولنے کی، نہ کچھ اور تمیز ہوتی ہے، نہ کسی چیز کو صحیح طور سے وہ پہچان سکتا ہے، کیا چیز اسے نقصان دے گی، کیا چیز اسے فائدہ دے گی۔ پھر اسے اللہ پاک عقل دیتا ہے، وہ اللہ پاک اسے سمجھ دیتا ہے، قوت ادراک دیتا ہے۔ بچپن کے بعد جوانی کے حدود میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو داخل فرماتا ہے، پھر بڑھاپا اسے آ لیتا ہے، اور انسان ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں کمزور تھا۔ نظر کمزور ہو جاتی ہے، عقل میں خلل واقع ہوتا ہے، اعضاء میں کمزوری ہوتی ہے، حواس میں تعطل ہوتا ہے، پھر چلنے پھرنے کی صلاحیت میں بھی بڑی پریشانی واقع ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان آغوش موت میں پہنچ جاتا ہے۔ موت بھی اس کے تخلیق کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی دی جاتی ہے تاکہ اس کے تخلیق کے بقیہ مراحل کی بھی تکمیل ہو جائے۔ ایک طرف انسانی زندگی کا یعجوبہ کاریاں اور قدرت الہیہ کی زندہ نشانیاں، دوسری طرف آیات الہیہ میں جھگڑا کرنے والوں کے انکار اور اعراض، جو یہ بھول ہی جاتے ہیں کہ ہم مٹی اور نطفے سے بنائے گئے ہیں۔ اللہ اکبر! اور انسان کن کن مراحل سے گزرتا ہے، ان سارے مرحلوں پر انسان غور اگر کرتا تو حقیقت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار نہ کرتا۔ آگے آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت رسول بھیجے، اور ہم نے ان میں سے بعض کے واقعات آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اور آپ بعض کے واقعات سن چکے ہیں۔ لیکن سورہ ہود کی آیت نمبر 120 میں فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے تمام رسولوں کی خبریں بیان کر رہے ہیں، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اکرام کے احوال بتائے گئے۔ قرآن مجید میں جن انبیاء کے نام بتائے گئے ہیں ان پر بھی ایمان لانا ہر ایک مسلمان پر فرض عین ہے، اور دیگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تعداد کے تعین کے بغیر، یعنی ان کی حقیقی تعداد اللہ جانتا ہے، یا پھر اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانتے ہیں، اجمالی طور پر ان پر بھی ایمان لانا فرض ہے۔ حضرات مکرم، یہیں سے اس صورت کی تکمیل ہوتی ہے، اور اس کے بعد سورہ سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت کا نام حامیم سجدہ ہے۔ حضرات مکرم، درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ اس صورت کا نام حامیم سجدہ ہے۔ حضرات مکرم، یہ بھی مکی سورہ ہے، اور اس میں 54 آیتیں اور 6 رکوع رکھے گئے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں کفار کی انتہائی سرکشی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دین کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان پردہ حائل ہے، سنا تو ہم آپ کی دعوت سمجھتے ہیں نہ سنتے ہیں، اور نہ ہی آپ کو دیکھ پاتے ہیں، یعنی وہ کسی بھی طور پر قبول حق کے لیے تیار نہ تھے۔ حضرات مکرم، مشرکین کی ہذیان اور ان کے جھوٹ کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، آپ اپنی شخصیت کا تعارف اور اپنی بعثت کا مقصد بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوئی فرشتہ یا کوئی دوسرا مخلوق بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، میں تو بشری تقاضے کے ساتھ دنیا میں آیا ہوں، اور یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وحی و رسالت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ میری تخلیق کی نشانیوں کو دیکھو، اور اس کے باوجود منکر قومیں ایمان نہیں لاتی ہیں۔ حضرات مکرم، اس قادر قیوم کے بارگاہ میں انسان کو سجدہ نیاز پیش کرنا چاہیے۔ اگلی آیتوں میں قوم عاد و سمود کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان کے پاس توحید کا پیغام لے کر رسول آتے رہے۔ قوم عاد کو حیرت انگیز جسمانی قوت عطا کی گئی۔ ان کی طاقت کا یہ حال تھا، ایک شخص پہاڑ سے چٹان توڑ کر الگ کر دیتا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ قوت و طاقت کی عطا پر اللہ کا شکر بجا لاتے، لیکن بجائے شکر کے گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، اور فخری انداز میں کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ طاقت والا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ ان کی اس حماقت و نادانی پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے انہیں جواب دیا گیا، کیا تم اپنے اس خالق و مالک کو بھول گئے
جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کیا تمہیں یاد نہ رہا کہ تمہاری طاقت کا سرچشمہ باری تعالیٰ کی عظمت و قوت کے سامنے کوئی حقیقت نہیں؟ پھر کیا ہوا کہ اللہ نے شدید آندھی ان پر مسلط کر کے انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یوں ہی قوم سمود کے انکار پر انہیں ان کی عیاشیوں میں دھت دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلت آمیز کڑک کے ساتھ ان کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ آیت نمبر 19 سے بیان کیا گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جمع کر کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ جب وہ جہنم میں پہنچیں گے تو ان کے کان، آنکھ اور جلدیں ان کے خلاف سلطانی گواہ بن جائیں گی۔ کفار اپنے جلدوں سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ اور ان کے اعضاء و جوارے جواب دیں گے، ہمیں اسی اللہ نے قوت گویائی عطا کی ہے جس نے تمہاری زبان کو بولنا سکھایا، اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا اور پھر انجام کار اسی کی جانب کو لوٹایا جائے گا۔ حضرات مکرم، اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو رب مان کر استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کی دلجوئی پر تسلی دی جا رہی ہے۔ ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اہل ایمان کی روح جب اس دنیا سے پرواز کرے گی تو اس کے استقبال کے فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے، تم نہ کسی آنے والی بات کا خوف کرو، نہ کسی گزشتہ بات کا رنج و ملال، اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ پھر انہیں بتایا جائے گا، اللہ غفور الرحیم نے ان کے لیے جنت میں ضیافت کا اہتمام فرمایا ہے، وہ منچاہی زندگی گزاریں گے اور وہاں وہ جس نعمت کی بھی خواہش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہاں پر عطا فرما دے گا۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم آج دنیاوی جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، اور یہاں کے تعلق سے طرح طرح کے آسائشوں کا وہ اہتمام کرتا ہے، اور اس طرح پلاننگ کرتے کرتے وہ انسان موت کے آغوش تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے، ہائے میں نے یہ کیا کیا، مجھ کو تو اپنے آخرت کے تعلق سے سوچنا چاہیے تھا۔ پھر انسان حسرت کے ساتھ جب اس کے جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے، وہ انسان بڑا ہی پریشان ہوتا ہے، بڑا ہی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، مگر وہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزاری اور اس بات کی تمنا وہ دل میں کرتا رہا کہ یہ موت ہی تو ہے، جب یہ آئے گی تو رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے دیدار ہوگا، موت کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے دیدار ہونے والا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں فضل حاصل کروں گا، اس کی رحمتیں مجھے آغوش میں لے لیں گی۔ اور پھر انسان اسی انتظار میں ایک ایک دن یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش مجھے موت آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے رحمت دو جہاں کا دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر، یہ ایمان والوں کی شان ہے۔ اور جب ایسے لوگوں کی روحیں نکلتی ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی روحیں ایسے نکلتی ہیں جیسے کہ آٹے میں سے کسی بال کو کھینچ لیا جائے، کسی پھول میں سے خوشبو نکل جائے، اس طرح ایمان والوں کی شان اور اس شوکت سے روحیں نکلتی ہیں۔ مگر حضرات مکرم، جو کفر میں یا گناہوں میں یا دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں، ان کا معاملہ اس سے الٹ ہوتا ہے، اور جب یہی روحیں نکل کر کے آگے بڑھتی ہیں تو پھر فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اور ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم اپنے جسم سے کیسا روح نکلنا پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم نے آج سوچ لیا تو انشاءاللہ کل کامیابی ہے، اگر آج ہم نے نہ سوچا تو پھر ہمارے لیے حسرت ہی حسرت ہے، ندامت ہی ندامت ہے۔ آیت نمبر 24 میں ایک بڑا پیارا اور مجرب اصول بتایا گیا، نیکی اور بدی برابر نہیں ہے، تم ہمیشہ دوسروں کے بدی کا جواب نیکی سے دینے کی کوشش کرو، اور اس کے نتیجے میں ایک وقت آئے گا کہ تمہارا مخالف اور جو تمہارے خلاف زندگی گزارنے والا تمہارا دشمن ہوگا وہ دوست بن جائے گا۔ حضرات مکرم، خاص طور سے اس معاملے میں آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑی خرابیاں آ گئی ہیں۔ آج انسان انگلش کا ایک اصول بتاتے ہوئے نظر آتا ہے کہ ٹٹ فور ٹیٹ، جیسا لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ ویسا ہی کرو، جیسا لوگ تمہیں جواب دیں اس سے بڑھ کر کے لوگوں کا جواب دو۔ حضرات مکرم، اگر دوسرا آپ کے راہ میں کانٹا بچھائے گا، آپ نے بھی اگر اس کے راہوں میں کانٹا بچھانا شروع کر دیا، یہ بتائیں کہ ہمارے محلوں، سوسائٹیوں اور گھروں میں کانٹے ہی کانٹے نظر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی دوسرا تمہارے راہوں میں کانٹا بچھاتا اور تم ان راہوں سے کانٹوں کو ہٹا دیتے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ راستے سے ایذا والی چیزوں کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ اکبر، کیسا حسین پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا ہے، کاش ہم اس پر غور کرتے
اور اس پر توجہ کرنے کی کوشش کرتے تو پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل ہوتا۔ انسان قرآن کو اپنی زندگی میں کاش لے کر کے آئے تو آج ہمارے گھروں کے اندر امن و امان، چین و سکون نصیب ہو جائے۔ اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے کہ تم جیسا ہمارے ساتھ کرو گے ہم بھی ویسا ہی کریں گے۔ اگر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کے ارادے سے گئے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ویسا ہی جواب دیتے، ان کے سر پر کیا خلافت کا تاج سجایا جاتا؟ کیا ان کو خلیفہ ثانی ہونے کا لقب حاصل ہوتا؟ یا امیر المومنین کا عظیم اور باعزت رتبہ انہیں عطا کیا جاتا؟ حضرات مکرم، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو آپ صحیح سے پڑھیں، آپ غور کریں اور سوچیں۔ یہی وہ 20 رمضان میں فتح مکہ ہوا تھا۔ آج میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے سارے کفار مکہ کے سارے سرکش لوگ کھڑے تھے ہاتھ باندھے ہوئے، اور یہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ آج شہنشاہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں کیا فیصلہ سناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم پر چیل کوے جو ہے چھوڑ دیے جائیں، ہو سکتا ہے عرب کے سرکش کتوں کو چھوڑا جائے تاکہ وہ ہماری بوٹیوں کو نوچ نوچ کر کے ہمیں ہلاک کر دیں۔ یہ ان کے دلوں کے اندر خیال آتا تھا کہ ہمیں تڑپا تڑپا کر کے مارا جائے گا، ہمیں بہت ہی بے دردی سے جو ہے موت کے گھاٹ اتارا جائے گا۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان پاک سے جب یہ فرمان عالی شان سنا تو ان کی جو ہے ان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے دن تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، تم سب کے سب آزاد ہو، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، اگر میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی ان کے گردن اڑاتے ہیں، بے شک یہ عدل ہوتا، یہ انصاف ہوتا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی سزا دی جاتی تو وہ جو ہے مبنی بر انصاف ہوتا۔ مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کی گردنیں اڑانے کا حکم دیتے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جہنم میں پہنچ جاتے، مگر سرکار نے ان کو معاف فرما کر کے ان پر نظر کرم فرمایا اور ان کو جنت میں پہنچا دیا۔ ذرا سوچیں، اور افو درگزر کرنا دوسروں کو کس قدر جو ہے کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، اور افو درگزر کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہو جایا کرتے ہیں۔ سنت مصطفیٰ پر ہمارا کب عمل ہوگا؟ کب ہم اپنے گھروں کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم کرنے کی کوشش کریں گے؟ دوستوں احباب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور جو ہے معاشرے کے ساتھ کب ہمارا ایسا سلوک ہوگا؟ حضرات مکرم، نبی کے غلامی کا اگر دعویٰ ہے تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسندیدہ راستہ ہے اس کو اختیار کریں۔ آیت نمبر 39 میں بتایا گیا کہ دن رات، سورج چاند اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آپ اس میں غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے سورج کو جو ہے طلوع فرماتا ہے۔ چاند کو آپ دیکھیں، پہلے دن چاند پتلا جو ہے طلوع ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ موٹا فرماتا ہے، یہاں تک کہ چاند 14ویں رات کو مکمل طور سے جو ہے طلوع ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر بکھر جایا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی قدرت کی نشانیوں کو ظاہر فرمایا ہے۔ اے لوگوں ذرا سوچو کہ ایک چاند ہم دنیا میں جو ہے طلوع کرتے ہیں، ساری دنیا کو روشنی دیتے ہیں، ایک سورج ہم دنیا کے اندر طلوع کرتے ہیں اور پھر ساری دنیا کو روشنی پہنچتی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ سورج اور چاند کے لیے کسی چیز کو جو ہے لے کر کے اس لیے استعمال کرنا پڑے کہ اس کی روشنی بڑھ جائے یا اس کی روشنی گھٹ جائے۔ بغیر کسی جو ہے کارخانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نشانیاں ایک زمانے سے دنیا میں روشنی بکھیر رہی ہیں اور بکھیرتی رہیں گی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدرت کے آگے بندے سر جھکا دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، بنجر اور ویران اور غیر آباد زمین بھی اس کی نشانیاں ہیں، جیسے ہی پانی برستا ہے وہ لہلہانے لگتی ہے، نشود و نما پانے لگ جاتی ہے۔ جس ذات نے اسے زندہ کر دیا وہ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اخیر پارے میں ایک ضابطے کی بات کی گئی، جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، اور جو برا کرتا ہے اس کا وبال بھی اسی کا سر جائے گا۔ پروردگار عالم بندوں پر کسی بھی طرح ظلم نہیں فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کا واضح ارشاد ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ میں استقلال والی زندگی عطا فرمائے اور اہل بہشت میں شامل فرمائے، اور اچھائی کے ہر کام کرنے اور برائی کے ہر کام سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم
اللهم احيانا على الاسلام وتوفنا على الايمان اللهم زين قلوبنا بالقرآن اللهم نور قلوبنا بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احيانا على الاسلام وتوفنا على الایمان یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے پیارے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جملے اہل ایمان حاضرین سامعین کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ سب کے نیک و جائز مقاصد کو پورا فرما دے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے اے کریم اپنے کرم سے اپنی رحمت کی بھیک عطا کر دے اپنے فضل اور اپنے مغفرت کو ہماری جھولی میں ڈال دے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والوں میں شامل فرما لے یا اللہ نزا کے وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زیبا کا دیدار نصیب فرما یا اللہ قبر میں قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چومنے کا شرف عطا فرما یا اللہ دنیاوی زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود پڑھنے کا شرف عطا فرما آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خواب میں زیارت سے بار بار مشرف فرما حرمین طیبین کی بار بار حاضری نصیب فرما یا اللہ بقی شریف میں 2 گز زمین عطا فرما اے کریم تو اپنا کرم نازل فرما دے سارے عالم پر اپنا فضل نازل فرما دے جملہ اہل ایمان کو امن و امان عطا فرما خاص طور سے یا اللہ یہود و نصارہ اور مشرکین و کافرین کی جانب سے جو اہل ایمان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں یا اللہ تو اپنے فضل سے ان ظالموں کو خائب و خاسر فرما دے ان کی جمعیت کو توڑ دے ان کے زور کو نیست و نابود فرما دے اہل ایمان کو قوت عطا فرما عزتوں کی مسندیں عطا فرما اے کریم اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ